مسیح کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ خداوند کے مقدس کلام میں سے ہم دیکھیں گے پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب اور اس کی 20ویں آیت سے، لیکن فی الواقع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور جو سو گئے ہیں ان میں پہلا پھل ہوا، کیونکہ جب آدمی کے سبب سے موت آئی تو آدمی ہی کے سبب سے مردوں کی قیامت بھی آئی، اور جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے، لیکن ہر ایک اپنی اپنی باری سے، پہلا پھل مسیح، پھر مسیح کے آنے پر اس کے لوگ، اس کے بعد آخرت ہوگی۔ اس وقت وہ ساری حکومت اور سارا اختیار اور قدرت نیز کر کے بادشاہی کو خدا یعنی باپ کے حوالے کر دے گا، کیونکہ جب تک وہ سب دشمنوں کو اپنے پاؤں تلے نہ لے آئے اس کو بادشاہی کرنا ضرور ہے۔ سب سے پچھلا دشمن جو نیست کیا جائے گا وہ موت ہے، کیونکہ خدا نے سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا ہے۔ مگر جب وہ فرماتا ہے کہ سب کچھ اس کے تابع کر دیا ہے، تو ظاہر ہے کہ جس نے سب کچھ اس کے تابع کر دیا وہ الگ رہا، اور جب سب کچھ اس کے تابع ہو جائے گا تو بیٹا خود اس کے تابع ہو جائے گا، جس نے سب چیزیں اس کے تابع کر دیں، تاکہ سب میں خدا ہی سب کچھ ہو۔ 35ویں آیت آپ کو یہ کہے گا کہ مردے کس طرح جی اٹھتے ہیں اور کیسے جسم کے ساتھ آتے ہیں۔ اے نادان، تو خود جو کچھ بوتا ہے جب تک وہ نہ مرے زندہ نہیں کیا جاتا، اور جو تو بوتا ہے یہ وہ جسم نہیں جو پیدا ہونے والا ہے، بلکہ صرف دانہ ہے، خواہ گیہوں کا ہو خواہ کسی اور چیز کا، مگر خدا نے جیسا ارادہ کر لیا ویسا اس کو جسم دیتا ہے، اور ہر ایک بیج کو اس کا خاص جسم۔ 42ویں آیت مردوں کی قیامت بھی ایسی ہی ہے، جسم فنا کی حالت میں بویا جاتا ہے اور بقا کی حالت میں جی اٹھتا ہے۔ اب یہاں پر جسم کو ایک بیج سے تشبیہ دی جا رہی ہے کہ جسم جو ہے وہ فنا کی حالت میں بویا جاتا ہے۔ لفظوں پر غور کیجئے، اور بقا کی حالت میں جی اٹھتا ہے، بے حرمتی کی حالت میں بویا جاتا ہے، جلال کی حالت میں جی اٹھتا ہے۔ یعنی جسم وہ کسی بھی حالت میں بویا جا سکتا ہے، بم دھماکہ ہو، بیماری ہو، کینسر ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، جسم کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ روح جو ہے وہ محفوظ ہونی چاہیے، روح کے اندر کوئی داغ، کوئی جھری، کوئی دھبا نہیں ہونا چاہیے۔ جسم پر کوڑ ہو سکتا ہے، جسم پر کینسر ہو سکتا ہے، جسم پر کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی روح جو ہے وہ روحانی کوڑ سے، روحانی کینسر سے پاک رہے۔ اور پھر لکھا ہے جو بے حرمتی کی حالت میں بویا جاتا ہے وہ جلال کی حالت میں جی اٹھتا ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کس حالت میں جی اٹھے گا۔ ہاللیلویا! وہ بقا کی حالت میں جی اٹھے گا، وہ جلال کی حالت میں جی اٹھے گا۔ لکھا کمزوری کی حالت میں بویا جاتا ہے، قوت کی حالت میں جی اٹھتا ہے۔ ہم نے رزلٹ دیکھنا ہے کہ وہ جی کس صورت میں جی اٹھتا ہے۔ اور پھر لکھا ہے نفسانی جسم کو بویا جاتا ہے، روحانی جسم جی اٹھتا ہے۔ جب نفسانی جسم ہے تو روحانی جسم بھی ہے، چنانچہ لکھا بھی ہے کہ پہلا آدم یعنی آدم زندہ نفس بنا، پچھلا آدم زندگی بخشنے والی روح بنا، لیکن روحانی پہلے نہ تھا بلکہ نفسانی تھا، اس کے بعد روحانی ہوا۔ پہلا آدمی زمین سے یعنی خاکی تھا، دوسرا آدمی یعنی یسوع مسیح آسمانی ہے۔ جیسے وہ خاکی تھا یعنی آدم، ویسے ہی اور خاکی بھی ہیں جیسے ہم، اور جیسے وہ آسمانی ہے ویسے ہی اور آسمانی بھی ہیں، یعنی جو یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں وہ بھی آسمانی بن جاتے ہیں۔ اور جس طرح ہم اس خاکی کی صورت پر ہوئے یعنی آدم کی بات ہو رہی ہے، اسی طرح اس آسمانی کی صورت پر بھی ہوں گے، یعنی خداوند یسوع مسیح کی بات کر رہے ہیں۔ اے بھائیو، میرا مطلب یہ ہے کہ گوشت اور خون خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے، اور نہ فنا بقا کی وارث ہو سکتی ہے۔ دیکھو، میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں کہ ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر سب بدل جائیں گے۔ ہاللیلویا! اور یہ ایک دم میں، ایک پل میں، پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا، کیونکہ نرسنگا پھونکا جائے گا اور مردے غیر فانی حالت میں جی اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے، کیونکہ ضرور ہے کہ یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہنے
اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہنے، اور جب یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہن چکے گا اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہن چکے گا تو وہ قول پورا ہوگا کہ جو لکھا ہے موت فتح کا لقمہ ہوگی۔ اے موت تیری فتح کہاں رہی، اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا۔ ہالیلویا۔ موت کا ڈنگ گناہ ہے اور گناہ کا زور شریعت ہے، مگر خدا کا شکر ہے جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم کو فتح بخشتا ہے۔ سو عزیزو، جو یسوع مسیح پر ایمان لائیں گے گو وہ مر جائیں تو بھی وہ زندہ رہیں گے، اور یسوع مسیح نے موت اور قبر پر فتح پائی۔ یسوع کی موت در حقیقت موت کی موت تھی۔ ہالیلویا۔ اور یسوع مسیح جب زندہ ہوا وہ جلالی بدن میں زندہ ہوا، اور لکھا ہے کہ قبر میں جب پطرس اور یوحنا جاتے ہیں تو لکھا ہے کفن ہی کفن موجود تھا۔ یسوع مسیح زندہ ہوا اور کفن وہیں پر موجود تھا۔ لازر جب زندہ ہوتا ہے تو وہ کفن سمیت باہر آتا ہے اور پھر اس کے کفن کو کھولا جاتا ہے، لیکن یسوع مسیح جب زندہ ہوا فرشتے وہاں پر موجود تھے اور کفن اتارا گیا اور کفن کو لکھا ہے طے کر دیا گیا، رومال کو لپیٹ دیا گیا، اور یسوع مسیح جلالی حالت میں جی اٹھے۔ یسوع مسیح کا جی اٹھنا ہمارے بھی جی اٹھنے کی امید ہے۔ یسوع کی قیامت ہوئی، ہماری بھی قیامت ہوگی، ہم بھی جی اٹھیں گے، لیکن یہ قیامت جو ہے ان سب کی ہوگی جو یسوع مسیح میں مرتے ہیں، جو یسوع مسیح میں سو جاتے ہیں، وہ جی اٹھیں گے، اور جب وہ زندہ ہوں گے تو ان کو جلالی بدن دیے جائیں گے۔ خداوند آپ سبوں کو برکت دے۔